لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا ایک ساتھ مل کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار علم تاجدار حرم جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین، خطبہ شریف کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. گرچہ اس موضوع پر کچھ جمعہ پہلے گفتگو ہوئی ہے، مگر بہت شدید ضرورت اور چونکہ دور حاضر کے اعتبار سے یہ بات سلگتا ہوا سرگرم موضوع اور ٹاپک ہے، اس لیے پھر اس موضوع کو انتخاب کرنا پڑا. اللہ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری محبت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، میرے نقش قدم پر چلو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی اس کی اتباع، پیروی اور نبی کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ خطا کو معاف فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سائل، کوئی بھی پریشان حال، کوئی بھی دکھ درد میں مبتلا شخص دنیا کی کسی بارگاہ سے مایوس تو لوٹ سکتا ہے، مگر رب الارباب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں وہ اتنی عظیم اور اتنی عظیم الشان بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی سے محبت کی بنیاد پر، نبی کی اتباع پیروی کی بنیاد پر میں تمہارے تمام گناہ خطا کو معاف فرما دوں گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب الارباب ہی بخشنے والا مہربان. محترم حضرات، جلوس محمدی کا جو مہینہ چلا، مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، مہینہ ہمارے درمیان سے گزر گیا، مگر جلوس محمدی کی جو جلوہ سامانی ہے اس مرتبہ آج بھی نبی سے محبت کے پیغام، جلوس محمدی سے محبت، نبی کے نام کا مالا جپنا آج بھی ہم سے رخصت نہیں ہوا. آج بھی ہندوستان کے کونے کونے سے نبی کی محبت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، نبی کی محبت کے نعرے سنائی دیتے ہیں. گرفتاریاں چل رہی ہے، آندولن چل رہا ہے، نبی کی محبت کو روکنے کی ہر ناممکن ناکام کوشش کی جا رہی ہے، مگر پھر بھی نبی کے نام، نبی کا نام دن بدن روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مٹ گئے ملتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے،
मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इस्लाम की फितरत में, कुदरत में वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। और इस्लाम तेरी मंजिला डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून है रवा, चार यार का। मतलब हजरात, वो कानपुर का वो वाक़या आप ज़हन में रखें कि 5 सितंबर कानपुर की गलियों से भी किस तरीके से हम अपनी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, दरगाहों, बारगाहों, अंजुमनों, बज़्मों की तरफ से जुलूस मुहम्मदी निकालते हैं। पूरी दुनिया सुन्नियत जहाँ जहाँ नबी के दीवाने, नबी के वफादार, नबी के गुलाम, नबी से मोहब्बत करने वाले बसते हैं, वो जुलूस मुहम्मदी को भला कैसे भूल सकते। पूरे दुस्त एहतशाम, आन व बान व शान के साथ उन्होंने जुलूस मुहम्मदी निकाला। मगर कानपुर में वो नापेश आने वाला वाकया जो नहीं आना चाहिए था, वो आ गया सामने। और आज भी उस वाक़े के असरात दुनिया के कोने कोने में दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नारा पर बंदिश और दबिश की बुनियाद पर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए, अरेस्ट किया गया और फिर आग लग गई। क्योंकि ये मामला जितना सिंपल समझा गया था, जितना साधारण समझा गया था, ये मामला इतना सिंपल साधारण तो था नहीं। जिस नबी का नाम हम 5 वक्त नमाज की अज़ानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देते हैं, उस नबी के नाम से बगावत, उस नबी के नाम से दुश्मनी, भला ये कैसे काबिल कबूल हो सकती है? जिस नबी के नाम पर जब तक हम नबी और आले नबी पर हम दुरूद नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी नमाज मुकम्मल नहीं करते हैं, उस नबी के नाम से बगावत, उस नबी के नाम से दुश्मनी, उस नबी के नाम के खिलाफ आंदोलन। हम हज में भी जाते हैं तो भी हम नबी के नाम का माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। हम कब्रिस्तान जाते हैं तो नबी के नाम का माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। हम मिलाद में होते हैं तो नबी के नाम का माला जपते हैं। हम फातिहा पढ़ते हैं तो नबी के नाम का माला जपते हैं। हम उर्स करते हैं तो नबी के नाम का माला जपते हैं। हमारे घर में अकीदा हो तो नबी के नाम का माला जपा जाता है। हमारे घर में क्या कहते हैं, इंसान समाज के प्रोग्रामात हो तो नबी के नाम की महफिल सजती है। हमारे लड़की की शादी होती है तो नबी के नाम की महफिल सजती है। यह कोई सिंपल साधारण मसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अहम मसला था, एक ऐसा मसला था जिसको उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था। अब जब मसला ये छिड़ गया है तो फिर अब नबी के दीवाने खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि नबी के दीवानों का एक ही ऐलान है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल। आज उस नबी के मोहब्बत के पैगामात और नबी के नाम और नबी के नाम से मोहब्बत के इजहार पर जो नफरत का माहौल हिंदुस्तान में तैयार किया गया, सरकार के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, शासन प्रशासन के थ्रू इस्लाम पर एक रोक लगाने की जो कोशिश की जा रही है, सुबह कयामत तक इस पर कोई कामयाब नहीं, क्योंकि जिस का जिक्र खुद अल्लाह तबारक व तआला पालन कर रहा है, भला बंदा उसे कैसे बन सकता है? क्योंकि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ नबी हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। और जब अल्लाह तबारक व तआला खुद नबी का नाम बुलंद फरमा दे तो किसी बंदे की क्या मजाल तो उनका जिक्र घटा दे, उनका नाम घटा दे, उनकी शान घटा दे। जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद अगर मैं तुझे नहीं पैदा करता तो मैं ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना चांद सूरज पैदा करता, ना पहाड़ पर्वत पैदा करता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या, ऐ मोहम्मद
تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان کائنات میں نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے. اور نبی کی محبت پر کلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہم سے چھیننے کی کوشش. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان شروع سے لے کر آج تک کتنی جنگیں ہوئی، کتنی لڑائیاں ہوئی، خود ہندوستان میں کتنی لڑائی ہوئی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو مٹا نہیں پا رہا. ظالم دشمن مسلمانوں کی مٹانے کی 1400-1500 سال سے کوشش کر رہے ہیں، مگر مسلمان ہیں کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے. اسلام کا پیغام عام و تام ہوتا ہوا چلا جا رہا. خود امریکہ برطانیہ آج کے موجودہ سروے کے مطابق جو ایک اظہاریہ ہے کہ سب سے پہلے جس سرزمین میں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں مسلمان دن بدن نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ امریکہ کی سرزمین ہے، وہ برطانیہ کی سرزمین ہے. جہاں جہاں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن و سنت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں قرآن و سنت اور اسلام کا پیغام دن بدن عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اور نبی سے محبت حقیقت میں ایک بندر مومن کا ایمان. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل مکمل مسلمان مکمل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، ماں باپ اور دنیا کی تمام پسندیدہ چیزوں سے زیادہ محبت نہ کر لے. اس وقت تک کوئی پکا مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنا ٹوٹ کر محبت کریں گے اور نبی پاک پر درود و سلام جتنا پیش کریں گے وہ ہمارا ایمان اتنا ہی تر و تازہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اتنی ہی حرارت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا ایمان تر و تازہ فرمائے. ایک ضروری اعلان، ایک منٹ، ایک ضروری اعلان. آج اسی جلوس محمدی کے تحت اس سے پہلے لکھیم پور دارالعلوم میں سب سے پہلے سرزمین میں جامعہ مدینہ العلوم میں ہم لوگوں نے طلباء اساتذہ کمیٹی کے تمام لوگ مل کر ایک سائلنٹ پروٹیسٹ، خاموش احتجاج، خاموش آندولن ہم لوگوں نے اپنے مدرسے کے پرانگن، اپنے جامعہ کے پرانگن میں کیا تھا، جو سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہوا. اس کے بعد پھر دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کی درگاہ رابطے میں آئے، ان لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ آپ بھی کرو، ان لوگوں نے بھی کیا. اب علاقے کے کچھ جوان 2 دن پہلے ہمارے پاس آئے تھے، 2-4 دن پہلے، کہ ہم سب علماء، طلباء، اسکول کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز سب مل کر، سماج کے تمام لوگ مل کر پھر ایک بھاری ریلی، ایک سائلنٹ پروٹیسٹ کے لیے ہم مطلب کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں اور ہندوستانی حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نبی کی محبت اور حقیقت وہ ہمارا ایمان ہے. لوگ محبت کے دشمن نہیں ہوتے، لوگ نفرت کے دشمن ہوتے ہیں. آج ہندوستان کی گلیوں میں، سڑکوں میں نفرت کا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. مگر ہم اپنی نبی سے محبت کریں تو ہمارے اوپر FIR درج ہو، ہمیں اریسٹ کیا جائے. بریلی کی سرزمین میں حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب، ان کی سمپتی، ان کی دکانیں، ان کے رشتہ داروں کو تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور دھمکیوں پر دھمکیاں دی جا رہی ہے. چاروں طرف سے
اس کی نندا کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی دولت سمپتی چھینی جا سکتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر چلا کر کے گرایا جا سکتا ہے، مگر محبت رسول کا جو چلا ہمارے سینوں میں چل رہا ہے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے سوموار کے دن، آج جمعہ ہے، کل سنیچر، اس دن اتوار، سوموار کے دن پھر ایک مہا ریلی کا اعلان پورے لکھی پور انچل کے تمام علماء، طلباء، اساتذہ، کمیٹی کے لوگ، سماج کے لوگ، حجاج کرام، جتنے مومن بھائی برادر چچا بزرگ ہیں، سب سوموار کے دن لکھی پور ہائی اسکول میں آئیں۔ لکھی پور ہائی اسکول میں جمع ہونا ہے ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے، اور انشاءاللہ 2:30 بجے یا 3 بجے کے اندر پھر اس جلوس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ جہاں تک چلنا ممکن ہو، نکالے تک چلنا ممکن ہو تو نکالے تک جائیں گے، ادھر گاؤں تک چلنا ممکن ہو تو ادھر گاؤں تک جائیں گے۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا بھی ہوگا اور بہت سارے انتظامات کیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ جلوس بڑا عظیم الشان جلوس ہے۔ اب یہ ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے نبی سے ہمیں کتنی محبت اور کتنا عشق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس جلوس محمدی میں شریک ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا ایک ثبوت پیش کریں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم صرف اپنے میلاد میں آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتے، اپنے سلام میں، اپنے قیام میں آپ کے اوپر سلام نہیں بھیجتے، بلکہ جنگ کے میدان میں بھی آپ کے نام کا نعرہ جپنا ہو، آپ کا نام بلند کرنا ہو تو ہم پیچھے نہیں آتے۔ ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے سوموار کے دن، سامنے سوموار کے دن لکھی پور ہائی اسکول میں ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے سب کو جمع ہونا ہے۔ آج تمام مسجدوں میں، لکھی پور انچل کے تمام مسجدوں میں اعلان کر دیا گیا ہے، جمعہ میں اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں تمام بزرگوں، بھائیوں، سبوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس دن سوموار کے دن تشریف لائیں اور اس جلوس کو کامیاب کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔